بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج کی جو میں حدیث لے کر آئی ہوں وہ ہے نیکی اور بدی کا بدلہ۔ پہلے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، حدیث کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ اور آج میں 2 حدیثیں بتاؤں گی، ایک دوسری حدیث ہے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، پھر ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نیکی اور بدی کا بدلہ۔ حدیث کی طرف آتی ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اس میں جو آپ اپنے رب تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، یعنی قرآن میں، پھر انہیں واضح کر دیا، تو جو نیکی کا ارادہ کرے اس پر عمل نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس کا ارادہ کرے اور اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 700 گنا تک، بلکہ کئی ہزار گنا تک۔ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس کا ارادہ کرے اور اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے نیکی کیا ہے؟ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد تمام انسانی معاملات میں خوبی صرف اچھے اخلاق سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی پختہ عادت کا نام ہے جس کے ذریعے تمام نیکیاں خود بخود سرزد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ حدیث کی طرف آتی ہوں۔ ایک غیر اختیاری وہ خیالات ہوتے ہیں جو دل میں اچانک پیدا ہوتے ہیں اور انسان ان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایسے خیالات گناہ کے دائرے میں نہیں آتے۔ پہلی امتوں اور امت محمدیہ میں ان کو گناہ قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت 286 میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اب دوسری قسم ہے اس کی اختیاری، یعنی یہ ایسے خیالات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہو کر قائم رہتے ہیں۔ جو غیر اختیاری تھا وہ اچانک پیدا ہوتے ہیں اور انسان ان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح جو اختیاری خیالات ہیں یہ انسان کے دل میں جب پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ قائم رہتے ہیں، پھر یا تو انسان ان کو تکمیل کرتا ہے، یعنی ان کو عملی جامہ پہناتا ہے، یا ان سے لذت حاصل کرتا ہے۔ مثلاً دیکھیں، دل میں کسی عورت کا خیال پیدا ہو جائے اور وہ بار بار آتا رہتا ہے اور انسان اس تک رسائی حاصل کرنے کا خواہ ہو، اس قسم کے خیالات پر پہلی امتوں کو سزا دی جاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص عنایت کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور اس دعا کی تعلیم قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت 286 نے دی ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اس حدیث میں جو ہے خیالات اور ان کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے اعمال پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح اگر میں نیکی کے بے حساب اجر کے بارے میں بات کرتی ہوں تو پہلی بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے عمل کا لباس نہیں پہنا سکتا، اس کے اعمال نامہ میں 1 نیکی کا ثواب درج کیا جاتا ہے۔ اگر ارادے کے بعد عملاً نیکی کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب درج کیا جاتا ہے۔ یہ ادنا درجہ ہے، یہ ثواب 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ تک ہو سکتا ہے۔ اس میں اعتبار، خلوص، نیت، خشوع و خضوع اور حسن کا عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر مومن کے دل و دماغ پر ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسری بات کرتی ہوں کہ اگر کوئی شخص
بدی کا ارادہ دل میں لاتا ہے، جیسے حدیث میں بدی کے بارے میں بات ہوئی، تو لیکن اس ارادے کو دل سے نکال دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اب بدی کے ارادے کے بعد عملاً بھی برائی کر بیٹھتا ہے تو اعمال میں صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت اور مہربانی کا نتیجہ ہے ہم پر، کہ اگر عملاً بھی ہم کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو نامہ اعمال میں صرف ایک برائی لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص بدی کا ارادہ بھی دل میں لاتا ہے تو لیکن اس کو اس سے نکال دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ برائی صرف عمل کرنے پر ہی لکھی جاتی ہے، جبکہ نیکی صرف ارادہ کرنے سے ہی لکھ لی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر خصوصی احسان ہے، ہم لوگوں پر اللہ کا یہ خصوصی احسان ہے۔ اسی طرح میں دوسرے ٹاپک کی طرف آتی ہوں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے حدیث جو حدیث ہے موطا امام مالک نے بیان کی۔ دیکھیں، ابو سعید سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرر دینا یعنی نقصان دینا اور نہ جواباً ضرر دینا جائز ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ وغیرہ نے مسند روایت کیا ہے۔ اب اسی طرح معاشرتی زندگی کے اگر اہم اصولوں کے بارے میں بات کروں تو اس حدیث میں اسلام کی معاشرتی زندگی کے اہم اصول جو ہوتے ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ دلائی ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے اور دنیاوی اغراض کے لیے کسی کو نقصان دینے سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کسی نے پہل کر کے تمہیں تکلیف پہنچائی ہو بھی تو عفو درگزر سے کام لے، یعنی اسے معاف کر دو۔ اگر لا ضرر کا معنی نقصان اٹھانا لیا جائے، لا ضرر، ٹھیک ہے، تو پھر حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر کوئی خواہ مخواہ تمہیں کوئی نقصان دینے کے در پہ ہو اور وبال جان بنا ہو تو اس کا فوراً ازالہ کرو، کیونکہ یہ بھی اسلامی زندگی کا اصول ہے کہ شر پسندوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت 194 میں ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر کسی نے تم پر زیادتی کی تو تم بھی اس پر اس قدر زیادتی کرو جس قدر اس نے کی۔ بے شک دوسروں کو معاف کر دینا ایک پسندیدہ کام ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام کسی سے مرغوب ہو کر زندگی بسر کرنے کی تلقین ہمیں بالکل بھی نہیں کرتا۔ اسلام جاریت کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، لیکن جاریت کا جو لوگ شکار ہو کر زندگی گزارنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے قصاص یا بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے 179 میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، دیکھیں اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے۔ اس حدیث سے تو ہمیں یہ مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دشمن اسلامی ملک سے چھیڑ چھاڑ کرے تو اس کا جواب سختی سے ہمیں دینا چاہیے، اور اسے شرارتوں سے باز رکھنے کے لیے قوت کا استعمال کرنی چاہیے ہمیں۔ لیکن لا ضرر پھر اسلام میں کسی سے نقصان برداشت کرتے رہنا جائز نہیں ہے۔ لا ضرار یعنی انتقام کے طور پر کسی کو نقصان دینا چاہیے۔ اس سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اس کے جرم کی جائز سزا قانون کے ذریعے مل چکی ہو تو مزید انتقام لینے کے لیے انفرادی طور پر ضرر پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ نہ خود کو تکلیف اٹھاؤ نہ ہی دوسروں کے لیے وبال جان بنو تم۔ اسلام ہمیں اس اصول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ دونوں ٹاپکس پسند آئے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔